السلام علیکم ناظرین۔ بچپن میں اپنے بڑوں سے ایک حدیث پاک اکثر سنا کرتے تھے کہ استاد کی چھڑی بدن کے جس حصے پہ پڑ جائے اس جگہ پہ بروز محشر اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب مکتب میں استاد سے مار کھاتے، آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج سے 20 سال پہلے چاہے اسکول ہو، مکتب ہو یا مدرسہ ہو، وہاں استاد کس طرح سے بچوں کو مارا کرتے تھے۔ اس طرح کا مار آج کل کے بچے تو دور کی بات، بچے کے ماں باپ بھی برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ تو استاد غلطی پہ تو مارا ہی کرتے تھے، کبھی کبھی صرف اپنا ہاتھ صاف کرنے کے لیے بچوں کو پیٹ دیا کرتے تھے۔ یہ حال تھا اس وقت۔ تو اس وقت جب مدرسے سے مار کھا کے گھر آتے تو یہ حدیث پاک سن کر دل کو کچھ تسلی مل جاتی کہ چلو دنیا میں تکلیف ہو رہی ہے، لیکن مرنے کے بعد آخرت میں تو اس کا فائدہ حاصل ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جسم کے حصے پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا۔ لیکن بڑے ہونے کے بعد پتہ یہ چلا کہ بھائی ایسی تو کوئی حدیث ہی نہیں ہے۔ اسلام میں کسی بھی کتاب میں، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ کسی بھی بزرگان دین کے اقوال میں کہیں ایسا ہے ہی نہیں کہ بچوں کو اگر استاد ڈنڈے سے، چھڑی سے مارے تو اس حصے پر بروز محشر اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا۔ بلکہ بچوں کو مارنے کے تعلق سے اسلام میں سخت وعیدیں ہیں۔ بچوں کو سب سے پہلے حکم دیا گیا ہے کہ آپ پیار سے، نرمی سے اسے سمجھائیں، اس کی تربیت کریں، اسے تعلیم دیں، اور بچہ اگر بہت زیادہ غلطی کرنے لگے، بہت زیادہ شرارت کرنے لگے، مار کی ضرورت پڑے تو تنبیہ کے لیے ڈنڈے سے نہیں بلکہ صرف ہاتھ سے مارا جائے، وہ بھی 3 ضربیں ہی لگائی جائے، 3 بار سے 4 بار، چوتھی بار نہ مارا جائے، اور اتنی زور سے نہ مارا جائے کہ اس کے بدن کے حصے پر کوئی اثر آ جائے۔ ساتھ ہی چہرے پر نہ مارا جائے بلکہ پیٹھ پر مارا جائے، یا ہاتھ پر یا پیر پر مارا جائے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں کسی بھی بچے پر آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ ہاتھ سے آپ نے مارا اور نہ ہی ڈنڈے سے مارا۔ اب آپ غور کریں، اگر استاد کی چھڑی سے جہنم کی آگ حرام ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آپ بچوں کو ڈنڈے سے مارتے تاکہ بچوں کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جائے۔ تو ایسا کہیں بھی کسی بھی حدیث میں، مذہب اسلام میں نہیں ہے کہ بچوں کو اگر مارا جائے تو اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ یہ ایک من گھڑت حدیث تھی جو لوگوں نے بنا رکھی تھی۔ ابھی تو کہیں بھی سننے کو نہیں ملتا، لیکن ہو سکتا ہے کہیں ایسی حدیث پھر سے لوگ بیان کرتے ہوں، لیکن بچپن میں اکثر سنا کرتا تھا۔ من گھڑت حدیث بیان کرنا یہ اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میری طرف جھوٹ منسوب کرے، مطلب جو کوئی حدیث میں نے بیان نہیں کیا اور اسے میری طرف منسوب کرے، تو ایسا انسان اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اتنی سخت وعیدیں ہیں جھوٹی حدیث بنانے کی، اور اس کے علاوہ مذہب اسلام کی بدنامی بھی ہوتی ہے۔ آج معاشرے میں ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں حدیثیں ایسی ہیں جو عام طور پہ ہم لوگ سنتے ہیں، بولتے ہیں، لیکن حقیقتاً میں اس کا حدیث سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ ایسی حدیثوں کو سمجھیں اور اس کی تحقیق کریں، اور جب وہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے تو پھر اسے بیان کرنا، اسے کسی کے سامنے بولنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں۔ تو یہ تو ہمارے بچپن کی بات تھی۔ اگر آپ کے علاقے میں بھی کوئی ایسی حدیثیں لوگ بیان کرتے ہو جس کا سچائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بچپن میں آپ نے سنی ہو یا ابھی سنی ہو، تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔